ملک بھر میں مانسون کی شدت میں اضافہ، محکمہ موسمیات کی مزید نئے اسپیل کی پیش گوئی۔ شمالی علاقوں میں طوفانی بارشیں، سندھ اور بلوچستان میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ وفاقی دارالحکومت ایک بار پھر بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں بارش کا نیا سلسلہ شروع۔ لاہور گہرے بادلوں کی لپیٹ میں، شہر میں آج سے 21 اگست تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی توقع۔ کراچی میں سورج آنکھیں دکھانے لگا، شدید گرمی سے شہریوں کا برا حال۔ محکمہ موسمیات کی آج بارش کی پیش گوئی۔ ایبٹ آباد میں بارش کے بعد سیلابی صورتحال، ندی نالوں میں طغیانی، سڑکیں جھیل میں تبدیل، عوام کو مشکلات۔ نڑیاں روڈ پر مسافر وین ریلے میں پھنس گئی، ریسکیو ٹیم کی فوری کارروائی، گاڑی سے خواتین کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ دریائے ستلج پھر بپھر گیا، پانی کی سطح میں مزید اضافہ، قصور کے درجنوں دیہاتوں کا زمینی راستہ منقطع، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی تیار فصلیں دریا برد۔ معاشی اصلاحات سے ہی ترقی ممکن ہے، جاب فیئر کا انعقاد خوشائند اقدام۔ معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ روس اور چین سے تعلقات بڑھا رہے ہیں، عملی زندگی میں کوئی چھوٹا راستہ نہیں ہوتا، نوجوان محنت کر کے آگے بڑھیں۔ 14 اگست کو معرکہ حق جوش و جذبے سے منایا گیا۔ پاکستان میں پولیو ایک بار پھر تشویشناک حد تک پھیلنے لگا، خیبر پختونخوا اور سندھ سے پولیو کے مزید 2 نئے کیسز رپورٹ۔ رواں سال اب تک ملک بھر میں پولیو کیسز کی تعداد 21 تک جا پہنچی، سب سے زیادہ 13 کیسز خیبر پختونخوا سے، سندھ سے 6 جبکہ پنجاب اور گلگت بلتستان سے ایک کیس رپورٹ۔ ماہرین صحت کا ویکسینیشن مہم تیز کرنے اور عوامی شعور بیدار کرنے پر زور۔ اور کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن ڈسکو موڑ پر بس کی ٹکر سے 58 سالہ موٹر سائیکل سوار اشفاق شدید زخمی، مشتعل عوام کے تشدد سے 38 سالہ بس ڈرائیور اورنگزیب بھی زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق دونوں زخمیوں کو عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صحافی خاور حسین کی پراسرار موت، اہل خانہ امریکہ سے کراچی پہنچ گئے، جناح ایئرپورٹ سے حیدرآباد اور پھر سانگڑ کے لیے روانہ ہوں گے۔ خاور کے والد نے واقعے کو قتل قرار دے دیا، کہتے ہیں خاور بہت دلیر انسان تھا، وہ خود اپنے آپ کو گولی مار ہی نہیں سکتا۔ آئی جی سندھ نے 3 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی، کمیٹی واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کرے گی۔ اور غزہ سٹی پر اسرائیلی حملے تیز، زیتون، صبرا، رمل اور طفا شدید بمباری کی زد میں۔ الاہلی عرب اسپتال پر حملے میں 7 فلسطینی جاں بحق، 24 گھنٹے میں مزید 57 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ بھوک سے اموات کی تعداد 258 ہو گئی، 110 بچے شامل۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں مین میڈ قحط پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے لائیولیہوڈ یا نارمل پہ آئے گا، ہم اگلے انشاءاللہ تعالیٰ مانسون سے پہلے ان تمام اقدامات کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے جو ہم نے اس سال 2025 میں نوٹ کیے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے نقصان کو کم کریں۔ مانسون کے مزید اسپیل آئیں گے، شدت پہلے سے زیادہ ہوگی، چیئرمین NDMA نے خبردار کر دیا، کہا کہ عوام اور متعلقہ ادارے الرٹ رہیں، مانسون بارشوں کا سلسلہ ابھی تھمنے والا نہیں، ستمبر کے پہلے 10 دنوں تک مانسون کے اسپیل باقی رہیں گے۔ چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے خیبر پختونخوا میں ہونے والے نقصانات کو موسمی تبدیلی کا ایک حصہ قرار دیا، بولے بنیر اور باجوڑ میں تباہی بادل پھٹنے کی وجہ سے ہوئی، 2 روز میں 337 لوگ جاں بحق اور 178 زخمی ہوئے۔ بنیر میں ریسکیو آپریشن کے دوران حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا۔ سرکاری حکام کے مطابق بلیک باکس جائے حادثہ سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ پولیس نے بلیک باکس متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا۔ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، پیکا ایکٹ ختم کیا جائے، عوامی نیشنل پارٹی کی APCO مطالبات، ایم ایل ولی خان کا سیلابی صورتحال کے باعث پرامن مارچ مؤخر کرنے کا اعلان، کہا وفاق بلوچستان اور کیوی میں اپنا رویہ تبدیل کرے، ہم مذاکرات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں لیکن ہمیں سننے والا کوئی نہیں۔ نون لیگی رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے ملکی مسائل کے حل کے لیے
نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت پر زور دیا. بولے بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, ان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. سینیٹر عرفان صدیقی, طارق فضل چودھری اور نیر بخاری نے اعلامیے پر دستخط کیے. چھبیسویں آئینی ترمیم کا مسودہ پوری قوم کے سامنے لایا گیا. 27ویں ترمیم کی کوئی پیش رفت سامنے آئی تو قوم کے سامنے رکھیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات اللہ تعالی نے کہا, وزیر اعظم کا موقف ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. اپوزیشن جماعتوں کو اب بھی میز پر لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تمام منافق پولیٹیشین اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کر لیں. پاکستان کی ترقی کے تسلسل میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے. سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا کہ سیاستدان NGOs اور دیگر ذاتی مفادات کے لیے مسلح افواج کو کمزور کرنے کی گھناؤنی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج پاکستان نے ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا. تفصیلات بہت جلد سامنے لائی جائیں گی. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں سکھ فار جسٹس کی زیر اہتمام خالستان کی آزادی کے لیے ریفرنڈم. صبح سے ہی ہزاروں کی تعداد میں امریکہ کے مختلف علاقوں سے سکھ واشنگٹن پہنچے. واشنگٹن میں قائم پولنگ اسٹیشنز پر طویل قطاریں لگ گئیں. دلی بنے گا خالستان کے نعروں کی گونج. سکھوں نے بھارتی آئین کا مسودہ بھی نظر آتش کر دیا. انڈونیشیا میں 6 شدت کے زلزلے سے ہر چیز لرز گئی. سلاویسی میں شدید زلزلے سے 29 سے زائد افراد زخمی, 2 کی حالت تشویشناک. زلزلے سے کئی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. حکام کے مطابق زلزلہ 10 کلومیٹر گہرائی میں آیا تھا. نیو یارک کے علاقے بروکلن میں ٹیسٹ آف دی سٹی کا لاؤنج میں فائرنگ, 3 افراد ہلاک, 8 زخمی. ابتدائی طور پر فائرنگ کا واقعہ لاؤنج کے اندر کسی جھگڑے کے بعد پیش آیا. اور پاکستان کی مقبول اداکارہ ہانیہ عامر دنیا کی حسین ترین اداکاروں کی فہرست میں شامل. ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ ایما واٹسن بھی پیچھے رہ گئیں. بین الاقوامی انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ کے مطابق حسین ترین اداکاراؤں کی فہرست میں ہانیہ عامر 6 نمبر پر موجود ہیں. ایما واٹسن خوبصورت ترین اداکاراؤں کی فہرست میں 8ویں نمبر پر.